اللهم صل على سيدنا محمد یا رب صل. آج ہر آدمی پریشان ہے نہیں ہے؟ مہنگائی کا عذاب، قتل و غارت کا عذاب، آج اللہ معاف فرمائے کسی کی جان مال محفوظ نہیں. آج ایسے فتنے کھڑے ہو گئے، ایسے بدبخت لوگ کھڑے ہو گئے. ساری دنیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، لیکن آپ کے پاکستان خصوصاً آپ کے سندھ کے اندر ایسے بدبخت انسان پیدا ہوئے. یہ کل پرسوں کا واقعہ، ایسے خناس اور خبیث قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے. اور مسلمان ملک ہو، مسلمان علاقہ ہو، کہلانے والے بدبخت اپنے آپ کو مسلمان ہوں، یہ کیسا اسلام ہے؟ اور یہ کیسے مسلمان ہے کہ ایسے خبیث لوگوں کو جرأت ہوئی ہے؟ کیا یہ پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ اس میں لاوارث میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، اور ان خبیثوں کی زبان نکالنے والا بھی کوئی نہ ہو؟ کیا یہ ملک پاکستان اس لیے بنا تھا؟ ہاں، ہم لوگ ان لوگوں کو آگے لائے ہیں جو ان غداروں کا اور ان بدبختوں کا دفاع کرتے ہیں. ہمارے دین کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کو دولت چاہیے، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو اقتدار چاہیے، ان کو ووٹ چاہیے. ان کو میرے بھائیو تمہارے دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. ہر معاملے کے اوپر یہ علماء اور یہ دیندار اور یہ آپ جیسے دین کا جذبہ رکھنے والے، درد دل رکھنے والے، ان کا دل زخمی ہوتا ہے. اور کثیر تعداد کے اندر ہمارے مسلمان ہیں پاکستان، کیا درد دل بندہ کہے. ایسے بدبخت ہیں. ابھی پرسوں والے دن ایک اور بدبخت نے کہا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جو نظر ہی نہیں آتا. یہ کل پرسوں کی بات ہے. میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جو نظر ہی نہیں آتا. یہ آپ کے سندھ اور آپ کے اسی علاقوں کی بات ہے. اور ایسے بدبخت جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، وہ تو بدبخت ہے ہی. اگر سورج کی طرف کوئی منہ کر کے تھوکے گا تو وہ منہ اس کے منہ کے اوپر آتی ہے. یہ لعنتی لوگ، یہ لعنت ان کے خبیثوں کے منہ کے اوپر آتی ہے. لیکن مسلمانوں کو بھی تو کچھ غیرت کرنی چاہیے نا. ایسے گٹر کے کیڑے پیدا کیوں ہوں؟ ایسے خبیث النفس کیوں پیدا ہوں؟ ہم حکومت وقت سے اور اپنے علاقوں کے ڈی آئی جی اور ایس پی اور ان سارے لوگوں سے ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان خبیثوں کو لگام ڈالو اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. آج قانون کے اوپر عمل نہیں ہے، اس لیے یہ سارے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر ان خبیثوں کو قانون کے مطابق سر عام پھانسی دی جائے اور سر عام ان کی زبان کو نکال کر کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے، پھر کسی کتے کو بھونکنے کی جرت نہیں ہوگی. آپ سارے بھائی مطالبہ کرتے ہیں نا جی؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی. آئندہ اگر ان علاقوں کے اندر کسی نے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی تو وہ گستاخ اس دنیا کے اندر اور اس دھرتی کے اندر نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. اور حالات کی ذمہ دار پھر انتظامیہ ہو. حالات کی ذمہ دار یہ انتظامیہ ہوگی. مسلمان بھوک برداشت کر سکتا ہے. مسلمانوں کو مہنگائی کے اندر پیسا جا رہا ہے، ہم چپ کر کے سر نیچے کر کے گزار رہے ہیں. ٹیکسوں کے اوپر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، مسلمان سر نیچے کر کے گزار رہا ہے. لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی اور مسلمان خاموش ہو جائے. مسلمان خاموش ہونے والا مسلمان بے غیرت نہیں ہے. مسلمان ہر قسم کا جو ہے نا آزمائش جھیلنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. آقا کا دین ہمارے لیے نمونہ ہے. جس گھر کے اندر دین آگے ہوگا، جس زندگی میں دین آگے ہوگا، وہ لوگ معزز ہوں گے زمانے کے اندر. وہ معزز ہوئے عامر قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہوئے قرآن کو چھوڑ کر. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو آج مسلمانوں کو کفر جو ہے نا اسلام سے دور کرنے کی کتنا کوشش کر رہا ہے. یہ جو خبیث لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ کوئی انگریز ہے بھلا؟
کوئی انگریز کی نسل سے ہیں، بلا کوئی ادھر انگریز بس رہے ہیں. یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھے، لیکن کافروں نے اتنا محنت کی، دین سے ان کو اتنا دور کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آقا کی ہستی کیا ہے. ہم کتنا بڑی گمراہی کے اندر جا رہے ہیں، ان خبیثوں کو اتنا تک بھی پتہ نہیں ہے. آج ہماری نوجوان نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، دین اسلام کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ سفید داڑھیوں والے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، نماز تک نہیں آ رہی، ان کو پتہ ہی نہیں خوشی غمی کے طریقے کیا ہیں. یہ دین سے دوری ہے نہیں ہے؟ یہ کس کی محنت ہے؟ کافروں کی محنت ہے، کافروں کی محنت ہے یہ. ہم مسلمان دین کے لیے اتنا محنت کریں جتنا کفر محنت کر رہا ہے، ہم اس سے بڑھ کر جو ہے نا دین کے لیے محنت کریں. اپنی نوجوان نسل کو سمجھاؤ، اور ان کو جو ہے نا نوجوان نسل کی جو ہے نا خبر گیری رکھو. ان کو ایسے لاوارث نہ چھوڑ دو جیسے جو ہے نا جنگل کے اندر بکریاں لاوارث ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اولاد کی نگرانی کرو، ان کو اس موبائل والے فتنے سے محفوظ رکھو، ان کو دینی اداروں میں داخل کرو، خود بھی علماء سے تعلق رکھو. اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو بچانا ہے، اپنے علاقوں کے اندر ایمان کی اور اسلام کو پھیلانا ہے. تو علماء، مدارس، طلباء، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو. انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا، ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا، اور اپنے ایمان کو بچا کر انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو. اللہ تعالی ہمیں آقا کی سچی محبت نصیب فرمائے اور کامل اتباع اللہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ساتھی سنت